اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. السلام علیکم. قرآن ویکلی الحمدللہ ہم نے آدھا قرآن مجید کو کور کر لیا ہے. ہم 15واں پارہ سورۃ الکہف کو پڑھ رہے ہیں اور میں نے آپ سے جو ہے 22ویں اور 23ویں جو ہے آیت، بلکہ 23ویں اور 24ویں جو آیت جو ہے آج انشاءاللہ شیئر کی ہے. اور یہ جو آیات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ انشاءاللہ کے بارے میں بات کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، تم کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو اِنِّی فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یار جو ہے میں یہ کام کل کروں گا. کسی بھی چیز کے بارے میں ایسے نہ کہو. کسی بھی چیز کے بارے میں کبھی نہ کہیں یہ اور یہ جو ہے میں کل کروں گا. یقین کرو میں کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، کر لوں گا. بلکہ کہیں کہ میں کروں گا انشاءاللہ، الا ان شاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو. اس طرح آپ کو کہنا چاہیے میں کروں گا انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے. دوسرے لفظوں میں کہ میری پوری کی پوری نیت ہے کرنے کی. اگر میں نہیں کر پاتا تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے وہ میرے پلان سے ڈیفرنٹ ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اور یہ نیت ہونی چاہیے انشاءاللہ کو کہنے کی، الا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں ہمیشہ اسی ارادے سے پازیٹیو وے میں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میری پوری کمٹمنٹ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن پتہ ہے آپ کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے انشاءاللہ کو نا اپنا ایک ایکسکیوز بنا لیا ہے کہ یار کوئی کام نہ کرنا ہونا تو آپ انشاءاللہ بول دیتے ہو. میں نے یہ کام نہیں کرنا انشاءاللہ. جیسے کہ آپ بیان سننے آ رہے ہو، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. کیا آپ اپنا کام ٹائم پہ کر دو گے؟ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ 2 دفعہ کہتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ واقعی نہیں ہونا. اب اس پہ سوچیں. ہم نے بیسکلی انشاءاللہ یعنی جو کہ اشارہ کرتا ہے کہ مستقبل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے کہ جی میری ذمہ داری نہیں ہے یہ. اور نعوذ باللہ جو ہے ہم نے اس کو ایک مذاق بنا لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جو مسلمان ہیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ جب وہ معاہدے کرتے ہیں تو ان کو پورا کرتے ہیں. جب وہ کسی ایگریمنٹ پر آتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے، انشاءاللہ کہہ کے اس سے جان نہ چھڑوائیں اور سوچیں کہ یار یہ انشاءاللہ کہنا بیسکلی میرا نہ کے برابر ہے. ایسا نہ کریں. انشاءاللہ کو کبھی بھی اس طرح سے یوز نہ کریں. اور آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ انشاءاللہ کو صحیح معنوں میں صحیح نیت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کریں. اور وہ کیا ہے؟ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں میٹنگ یا کلاس یا جو بھی میں نے کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کرنے کی. اور اگر میں ایسا نہیں کر پایا تو صرف اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے. کیونکہ اگر اللہ نے چاہا کہ کل جو ہے وہ آندھی آ جائے گی یا میری گاڑی نہیں چلے گی یا میں اپنے بستر سے نہیں اٹھ پاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے میں اپنا پورا 100% دوں گا. لیکن اگر آپ اپنے تائیں جو ہے وہ کاہلی دکھائیں اور آپ وہ کام کر سکتے تھے اور پھر آپ بعد میں یہ سوچیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور پھر آپ کو بھی اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کام کو سیریسلی نہیں لیا، اور یہ ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. جب بھی ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام نہیں ہونے والا، بلکہ اس کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ اپنا پورا 100% دیں گے جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کام. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو عزت کرتے ہیں روزمرہ، جو ہم الحمدللہ یا انشاءاللہ کہتے ہیں یا استغفر اللہ. ہمیں ویسا بنائیں کہ جب وہ بول رہے ہوں تو ہمیں اس کا احساس ہو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، خاص کر انشاءاللہ، خاص کر جب معاملہ جو ہے وہ آپ کے مستقبل کا ہو. یہاں تک کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ اللہ کے نام کے بارے میں شیئر کروں. ہمارے علماء کی تاریخ میں لمبی بحث ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم کا منبع کیا ہے. کیا اللہ کا نام الہ سے آتا ہے، یا پھر یہ الالہ سے مل کر بنتا ہے، یا پھر اللہ کا نام ایسا ہے جو عربی سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا، اور مطلب نہ صرف عربی بلکہ ساری زبانوں سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا نام تھا. اور یہ ہیں مین 2 رائے، اور ان کے اپنے اپنے جو ہیں وہ ثبوت موجود ہیں. لیکن میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نام الہ سے نکلتا ہے، الہ کا جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، المعبود، المہلو بمعنی المعبود. لیکن آپ کو پتہ ہے جو فعل الہ ہے یہ اصل میں محبت سے آتا ہے، اور یہ نکلا ہے فزع الیہ سے، واحبہ واشد الحب. یہ اصل میں شدید طرح کی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو پرانے عربی لوگ تھے اسلام سے بھی پہلے، ان کے ہاں 10 درجے ہوتے تھے محبت کے. ان میں سے سب سے کم درجے کو حب کہتے تھے، اور 10واں جو ہے وہ آپ کو مار دیتا ہے. یعنی آپ کسی سے محبت کرتے ہو، اس کی محبت میں نہ آپ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، اور بس اپنے آپ کو مار دیتے ہو. اٹس ویری انہیلتھی. جو 9واں ہے، 9واں اس کا جو نام ہے وہ ہے اصل میں والہ، جس سے الہ لفظ نکلتا ہے.
اور ولا اس طرح کی محبت کو کہتے ہیں آپ کو کسی طرح کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کسی طرح کی بھوک محسوس نہیں ہوتی، نہ ہی آپ کو دکھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ آپ کی قوت کو اتنا بھر دیتی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی نیگیٹو ایموشن پھر نہیں رہتا، کیونکہ اس الہ، اس محبت نے وہ آپ کے لیے فل کر دیا، آپ کے لیے بھر دیا ہے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں بسم اللہ کہہ کر، اس ٹائم ہم اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے شو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم واقعی اللہ سے محبت کریں تو ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کچھ کی ہم میں سے میرج پرابلمز ہیں، کچھ کے بچوں کے مسائل ہیں، کچھ کے پاس پیسوں کے مسائل ہیں، مال نہیں ہے، کچھ لوگوں کے صحت کے مسائل ہیں، کچھ لوگوں کی فیملی کے اندر مسائل ہیں، ہم گھرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے۔ ہم میں سے کسی کے لیگل مسائل ہیں، کسی کے بزنس کے مسائل ہیں، امیگریشن کے مسائل ہیں، اتنی پریشانیاں زندگی میں، اتنی کہ لیٹ سے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ بھی گاڑی چلا رہا ہے اور سارا ٹائم وہ سوچ رہا ہے کتنا پیسہ میرے پاس رہ گیا ہے، کس طرح جو ہے میں اپنے بچے کی فیس بھروں گا، کس یونیورسٹی میں وہ پڑھنے جائیں گے، یہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں، تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے کے ساتھ، اور ہر چیز کا حل نکل آئے گا۔ سمجھا رہی ہے؟ کیونکہ یہ تحفہ ہے آپ کے پاس۔ جو چیز ہم پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے بیسیکلی یہ ہر سورت کی شروع میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب یہ درمیان میں استعمال ہوا تو یہ سلیمان علیہ السلام کی کہانی میں استعمال ہوا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام منتقل کرنے والے تھے ایک ملکہ کے تخت کو ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک آنکھ کی جھپکنے کے ٹائم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے، یہ ہے وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں، جب انسان صحیح معنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یقین رکھتا ہے، پھر آپ کو اور مجھے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس گفٹ کے بعد ایک مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ میں یہاں پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے پر، حالانکہ بہت ساری باتیں جو ہیں ابھی پڑھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو عربی میں کہتے ہیں شبہ جملہ، انہا لیست جملہ، یہ جملہ نہیں ہے۔ یہ دراصل جس کو ہم اردو گرامر میں مرکبات کہتے ہیں، یہ وہ ہے، یہ ایک جملے کا حصہ ہے۔ جیسے میں کہوں گاڑی کے اندر، تو گاڑی کے اندر کوئی جملہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر میں یہ کہوں کہ کوئی آدمی گاڑی میں ہے تو یہ ایک جملہ ہے۔ گاڑی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، یہ بھی ایک جملہ ہے۔ ہاں، اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ گاڑی کے اندر، تو یہ جملہ نہیں ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ ایک سینٹنس نہیں ہے، اس کا کوئی مبتدا نہیں، کوئی خبر نہیں، اصل میں یہ متعلق ہے، جار مجرور ہے۔ جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو اس بارے میں پتہ ہوگا، یہاں پہ کوئی فعل نہیں ہے۔ کچھ گرامر والے اور جب کچھ مفسرون نے اس کو اسٹڈی کیا، انہوں نے کہا یہ تو ادھوری بات ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہاں، یہ ہوگا ابدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابتدئ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا اردو ٹرانسلیشن میں اکثر لکھا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جبکہ وہاں پہ شروع کرنے کی عربک نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایسا کیوں نہیں ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں، وہ جو علمہ البیان، جس نے ہمیں بولنا سکھایا، وہ جانتا ہے کس طرح بولنا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو وہ پورا جملہ دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو وہ آدھا جملہ دیتا ہے۔ ہم نعوذ باللہ اللہ کی سپیچ کو اپنے سٹینڈرڈ پر جج نہیں کرتے، بلکہ ہماری سپیچ جج ہوتی ہے اللہ کے سٹینڈرڈز پر، کیونکہ وہ ہے جس نے ہمیں بولنا سکھایا۔ اس نے ایک انکمپلیٹ سٹیٹمنٹ ایک پرپس کے طور پر دی ہے، کیونکہ جو آپ اس کے بعد کرتے ہو وہ اس ادھوری بات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں کھاتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں اٹھتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں چہرہ دھوتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں گاڑی میں سوار ہوتا ہوں۔ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ دراصل کمپلیٹ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ انتہائی عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہا ہے آپ کا، کہ آپ جو بھی کرو گے وہ اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر آپ کچھ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کرتے ہیں تو وہ چیز انکمپلیٹ ہے۔ اٹس اے پارٹ آف ایکویژن، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا وہ بڑی ہوں۔